محمد رضوان اللہ کی رپورٹ کے مطابق بورے والا ٹریفک حادثات اور منشیات کی روک تھام پر آگاہی سیمینار زیر اہتمام بورے والا کالج روڈ پریس کلب ہال میں کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر وہاڑی جناب ظفر بزائی صاحب کی منشیات اور ٹریفک حادثات کے حوالے سے تقریب جانیے، دیکھیے اس رپورٹ میں جی۔ ہماری میٹنگ چل رہی تھی، ڈی سی صاحب نے بھی اس پروگرام میں شرکت کرنی تھی، لیکن ان کی میٹنگ آ گئی اور میری 2 بجے میٹنگ ہے، تو اس حوالے سے چونکہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہوئی تھی تو آئی تھاٹ کہ میں بالکل آپ کے پاس حاضری دوں، اور چونکہ میری ہی انیشیٹو پہ آپ نے تکلیف کی ہے، سارا یہ پروگرام رکھا تھا، ویسے بھی یہ ڈسکرٹ کیس پہ کہ میری وجہ سے آپ نے رکھا اور میں اس میں شامل ہوں۔ آتے ہی میں نے یہ گزارش ضرور کی ہے کہ میری جو بات ہے وہ آپ تک جو معاشرے تک پہنچ جائے، اور باقی آپ اپنے پروگرام کو اگر کنٹینیو کریں گے تو یہ بڑی خوشی ہوگی۔ 2-4 موٹی باتیں میں کچھ دن پہلے بھی آیا تھا یہ یونیورسٹی میں، تو بنیادی وجہ جو 3-4 چیزیں ہیں وہ آج کل چل رہی ہیں۔ بنیادی وجہ جو ٹریفک کی ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ٹریفک کے حادثات کی جو ساری ذمہ داری ہے وہ ٹریفک پولیس کی ہوتی ہے۔ یہ عام طور پہ یہ کنسپٹ ہے، لوگوں کے اندر یہ پرسپشن ہے۔ میں اپنی پولیس کو قطعاً ڈیفینڈ نہیں کروں گا، بے شک ہم میں غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن یہ ٹریفک ایک ایسا موضوع ہے، ٹریفک ایک ایسی فیلڈ ہے جس پہ آپ تمام لوگ بات بھی کر سکتے ہیں، اور جس طرح بتا رہے تھے ابھی ہمارے اسٹیٹ سیکرٹری، صرف بات کرنے سے مسئلے حل نہیں ہوں گے جب تک ہم اس کو بیٹھ کے سوچیں گے نہیں، اور جو ہم پلان چارٹ آؤٹ کریں اس کو ایگزیکیوٹ کریں، تب ہی کوئی بہتری اس میں آپ کو ویزیبل چیز نظر آئے گی۔ میں آپ کو اس طرح مثال دوں گا، جو ٹریفک کا جو فیلڈ ہے وہ 3 چیزوں پہ بیس کرتا ہے۔ سب سے پہلے گاڑی، نمبر 2 پہ ڈرائیور، اور نمبر 3 پہ سڑک۔ جب یہ تکون کے یہ 3 کارنرز جو ہے نا وہ ٹھیک ہوں گے تو ایکسیڈنٹ نسبتاً کم ہوں گے، نسبتاً کم ہوں گے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بالکل نہیں ہوں گے، اس لیے کہ بعض اوقات جو ہے وہ اور بھی بہت سارے فیکٹر ہوتے ہیں، لیکن یہ بیسک فیکٹرز ہیں جو میں نے اپنی کیریئر میں، اپنی لائف میں، اور اپنا جو کچھ میں نے اس پہ مطالعہ بھی کیا ہے، اس حوالے سے مجھے اس ٹریفک کا اس لیے بھی ایکسپیرینس ہے۔ میں انسپیکٹر سے لے کے ایس پی تک مختلف ٹریفک کی برانچز میں تعینات بھی رہا ہوں، اور یہاں سے پہلے 1 سال پہلے میں پچھلا جو یہ ہیپی نیو ایئر تھا وہ میں نے بطور سی ٹی او چیف ٹریفک آفیسر ملتان پہ گزارا تھا۔ بات ہے پورے والا پہلی اور ملتان میں ذرا ایکسپوزر زیادہ ہے اس حوالے سے، تو اس ٹریفک پہ جب آپ بات کرتے ہیں تو ان دنوں میں فوری طور پہ پھر ون ویلنگ کا خیال آتا ہے، ون ویلنگ کا سبجیکٹ آ جاتا ہے۔ اس میں ون ویلنگ کی جو سب سے بنیادی وجوہات ہیں وہ یہ ہے کہ ٹریفک اور ون ویلنگ کو ہم جب اکٹھا کرتے ہیں تو میرے حساب میں، میری ڈکشنری میں 3 ایم۔ سب سے پہلے ماں 4-5 سال تک بچے کو ماں اپنی تربیت دیتی ہے۔ آپ یقین کریں کہ پاکستانی معاشرے میں کبھی بھی آپ پڑھی لکھی ساری سوسائٹی پڑھی لکھی لاٹ بیٹھی ہوئی ہے کہ کبھی بھی ماں اس کو ٹریفک کے بارے میں نہیں سمجھاتی، روڈ کیسے کراس کرنا ہے، بچے نے اسکول جانا ہے اور بستہ لے کے جب آپ واپس آئے گا، ایون گاڑی تک آئے گا، اپنی اگر رکشے تک آئے گا، تو ہم اس میں معذرت کے ساتھ کوئی اس کو شوق نہیں دیتے ٹریفک کا۔ 5-6-7 سال تک وہ ظاہر اس کا تعلق ماں کے ساتھ ہوتا ہے۔ سب سے بنیادی ذمہ داری اس کی ماں کی ہے کہ وہ بتائے کہ ٹریفک بھی ایک فیلڈ ہے، وہ تلاوت کا بھی بندوبست کرتی ہے، ٹیوشن بھی ہم پڑھاتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں ہم سب جو بچوں والے ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا بشمول میرے کہ ہم اپنے بچے کو ماں یا باپ کتنی حد تک ٹریفک کے بارے میں شعور دیتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، ماں کے بعد پھر ماسٹر صاحب آ جاتے ہیں۔ آپ اسکول میں جاتے ہیں تو میرے خیال میں بہت سے اسکولوں میں ٹریفک کا سبجیکٹ ہی نہیں ہے، کسی کو سگنلز کا پتہ نہیں ہے، پیڈسٹرین کا پتہ نہیں ہے، رائٹ آف وے کا پتہ نہیں ہے، جو راستے کا حق ہے۔ حالانکہ ہمارے مذہب میں ہے کہ جو لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ حدیث میں بھی کہ راستوں کو ان کا حق دو۔ راستوں کو حق دینے سے مراد یہ ہے کہ راستوں کو کھلا چھوڑو۔ بحیثیت تاجر حاجر ہم دیکھتے ہیں، بحیثیت ایک لے مین دیکھتے ہیں، تو ہم نے بڑی بڑی دکانوں کے اندر ہم نے اپنی جو ہے نا وہ تجاوزات قائم کی ہوتی ہیں، اور تھوڑی سی جاتی ہیں تجاوزات پہ اگر ٹریفک والا جاتا ہے کوئی گاما سا پٹا ہوا جاتا ہے کہ اس نے مجھے گالی دی گی، آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے بہت ساری اور چیزیں ہوتی ہیں کہ اس دکانوں سے، اس ریڈیو سے کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ یعنی اسکول میں بھی یہ ماسٹر جو ہے نا اس کی بنیادی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے ٹریفک کے معاملات اپنے بچوں کو، جو ایک ہمارا ایک نئی نسل ہے، اس کو ٹریفک کے بارے میں بتائیں
کہ ہم نے ٹریفک کے اصولوں پہ کس طرح عمل کرنا ہے، اور یقین جانیے کہ ٹریفک کے اصولوں پہ تب ہی ہم عمل پیرا ہو سکتے ہیں جب تک ہمیں اس ٹریفک کے اصولوں کا علم ہوگا۔ جب ہمیں علم ہی نہیں ہوگا ہم اس کو آن گراؤنڈ ایگزیکیوٹ کیسے کریں گے۔ نمبر تیسرا مین جو ہے وہ ہے معاشرہ، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو معاشرہ ہے ٹریفک کے لیے کیا کردار ادا کر رہی ہے۔ میں یہاں کے لوگوں کو سلام بھی پیش کرتا ہوں، اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے پورے والا آگے کہ یہاں پہ کم از کم ایک پبلک نیوسنس ہے، لوگ سمجھتے ہیں، بات بھی کرتے ہیں، اور اس طرح کا پروگرام جو ہے نا آپ نے کرایا ہے، اس میں آپ تمام سوسائٹی کو ضرور پیش کرتا ہوں کہ آپ نے کم از کم ایک ٹھہرے پانی میں، آپ نے ایک ٹھہرے پانی میں پتھر تو مارا ہے نا، یقیناً جب آپ ٹھہرے پانی میں پتھر ماریں گے تو اس کی جو موجیں ہیں وہ ضرور کنارے تک پہنچیں گی اور اس کا رزلٹ آئے گا۔ اسی طرح قطرہ قطرہ کر کرتے رہے تو یقیناً ہم بہت ساری چیزوں کو اوور کم کر لیں گے۔ تو یہ بنیادی چیزیں ہیں کہ جو ٹریفک کا جو نظام ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے کچھ صرف ایک فرد واحد نہیں ہے، کوئی ٹریفک والا نہیں ذمہ دار، کوئی دکاندار ذمہ دار نہیں ہے، کوئی تاجر ذمہ دار نہیں ہے، کوئی ماں، ماسٹر، معاشرہ، یہ سب لوگوں کو میں اصل قوم دیکھنا ہوگا کہ جب ہم ٹریفک کو بہتر کرنے کی سوچتے ہیں تو پھر ہمیں بہت ساری چیزوں کو اور چیزوں کی ان کے سامنے لا کرنا ہوگا تاکہ ہم اس میں باقاعدہ طور پر اس چیز کو دیکھیں اور ایک پازیٹیو ایکٹیویٹی کو لے کے آگے بڑھیں، سو دیٹ کہ میکسیمم جو ہے نا وہ ٹریفک کے نقصانات جو ہوتے ہیں اس کے اثر ہوتے ہیں اس سے ہم بچیں۔ خصوصی طور پہ آج کے اوقات میں اور آج کل کے دنوں میں جو فوگ اور اسموگ ہے اس میں بھی ٹریفک قوانین پہ اور ٹریفک کے جو ہیزرڈز ہیں اس پہ بھی بڑا متاثر ہو رہی ہے کہ زیرو ویزیبلٹی ہوتی ہے، ہم اس کے باوجود بھی کوشش کرتے ہیں کہ چلیں جی وہ چکر لگائیں بازار میں۔ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اننیسیسری سفر سے بچوں کو ڈیلے کروائیں۔ اسی طرح وان ویلنگ کی سائڈ پہ آپ چلے جائیں تو وان ویلنگ جو ہے وہ ایک قرض ہے، یقین کریں جب ایک لڑکا جاتا ہے وان ویلنگ کے لیے اور خدا نہ خاصا اس کی لاش آتی ہے یا اس کو بتایا جاتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ ٹکرا گیا، ظاہر بات ہے یا اس نے مرنا ہے یا اس کی وجہ سے کسی اور نے مرنا ہے، اس کے علاوہ تیسرا اس کی کوئی رزلٹ نہیں ہے۔ اس لیے بحیثیت قوم، بحیثیت معاشرہ، بحیثیت والدین، بحیثیت ایک اسٹیک ہولڈر سوسائٹی کے اس طرح بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ ہمارے والد کو، والدین کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے، 10 سال کی اس کی عمر ہے اور وہ جا کے اس نے کی حیت ہے موٹر سائیکل کی وہ تبدیل کی ہوئی ہے اور اس میکینکس نے اس کو بنا کے دیا ہے، جتنا مرضی دھند ہو اس حوالے سے جو ہے وہ جا کے اگر اسپان کے لیے کرے گا کسی اور سے تو پولیس کی ڈیوٹی کو میں یہ نہیں کر سکتا، رول آؤٹ نہیں کرتا۔ فرض کریں ہم نے 200 بندہ لگا دیا ہے مختلف سڑکوں پہ، ہم نے پریزن لائنیں بھی کھڑی کر دی، ہم نے لوگوں کو شور بھی دیا، لیکن ایک بندہ جو طے کر کے نکلتا ہے کہ جہاں بھی پولیس کھڑی نہیں ہوگی تو میں وہاں پہ جا دوں گا، یقین کریں سارے سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کس جگہ پہ ہم ڈیوٹ کریں گے جہاں پہ ہم وان ویلنگ نہ کریں۔ بنیادی ذمہ داری اس کی والدین کی ہے، معاشرے کی ہے۔ اسی طرح آج ہماری میٹنگ تھی ڈی سی صاحب کی ہماری، تو اس میں ان کا بڑا اچھا انیشیٹو کیا کہ بجائے اس کے کہ ہیپی نیو ایئر کے سلسلے میں لوگ نیگیٹو ایکٹیو کے لیے اپنے آپ کو یوز کریں، استعمال کریں، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس نیو ایئر کی نائٹ میں کہ لوگوں کو ایک پازیٹیو ایکٹیو دیں، کوئی اس کا پروگرام کریں، آتش بازی کا پروگرام کریں، موسیقی کا پروگرام کریں، لوگوں کو اس سائڈ میں توجہ دیں تاکہ فیملیز ہیں یا لوگ ہیں معاشرے کے وہ پازیٹیو ایکٹیویٹی کی طرف آئیں، ورنہ یہی بیٹھے بیٹھے جو ہے نا وہ حضرت علی کا بھی قول ہے کہ جب ایک بندہ نکما بیٹھا ہوا ہے جس کو کوئی کام نہیں ہے تو وہ ظاہر بات ہے نیگیٹو منفی سوچ کی طرف وہ بندہ مائل ہوتا ہے۔ اس منفی سوچ کو ختم کرنے کے لیے آج ہم نے ایک میٹنگ بھی کی ہے اور ہوپ فلی وہ ان کا آج کل وزٹ ہوگا تو اسی حساب کو محکمہ میں ڈائریکشن پاس ہو گئی ہوگی کہ جہاں پہ اور بہاڑی میں کوئی ساتھ ایونٹ کیا جائے جو پبلک گیدرنگ ہو اور لوگ اگر سیلیبریٹ کرتے ہیں وہاں پہ آتے ہیں تو بجائے اس کے کہ وہ بچے جائیں ہوائی پھیلیں کریں، ون ویلنگ کریں، شرلی پٹاخے بجائیں جس سے باقی نقصان ہو لوگوں کا، معاشرے کا، سوسائٹی کا، تو اس سلسلے میں کہ پازیٹیو ایکٹیویٹی لوگوں کو دیں سو دیٹ وہ نیگیٹو ایکٹیویٹی کی طرف نہ جائیں۔ باتیں تو بہت ہیں کرنے والی ہے، ہماری یہ ہمر سبمیشن یہ ہے کہ بحیثیت ایک اسٹیک ہولڈر کے، بحیثیت ایک سوسائٹی کے، بحیثیت ایک پڑھے لکھے شہری کے، یہ خصوصی طور پر اسی طرح منشیات کا جو ہے وہ جس طرح بھی کہہ رہے تھے کہ جی وہ صرف پینے والے کو پکڑا جاتا ہے اور بیچنے والے کو نہیں، ہم یقین کریں پینے والے تو ہوائی جہاز میں بیٹھے ہوتے ہیں تو کوشش کیا جاتا ہے اس میں جا کے وہاں پہ اپنی جان یا اپنی کے سپورٹ کرنی ہوتی ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں۔ ابھی کل بھی ہم نے ایک بڑا گینگ پکڑا اپنی اس میں آئی ٹی بیس پہ تو جس میں بلیتی شراب برآمد ہوئی ہیں اس میں صدر تھانے میں،
اسی طرح جو کرسمس کے پروگراموں میں ہماری ڈپٹی آپ کے سامنے تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے فوکس کیا منشیات پہ اور مجموعی طور پر 21 سے لے کے 25 تاریخ تک وہ فگر مجھے یاد ہے وہ اپنے کوئی 51 مقدمات درج کرتی ہے 51 وہ ایسے نہیں تھے وہ 10-15 لیٹر والے بات اس میں 18 چالو بٹیاں تھیں اور آپ بھی پورے والے کے سرکل کا جو ایک تھانہ ہے شیخ فاضل اس میں پورے ضلع میں ٹاپ کیا تقریباً 3000 لیٹر ایک تھانے کی کار کرتی ہے چونکہ وہ یہ چیزیں جو میڈیا پہ پروجیکٹ نہیں ہوتی یا پروجیکٹ نہیں کی جاتی ریفلیکٹ نہیں ہوتی اس لیے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا تو میں اس کے ساتھ یہ کہوں گا کہ اپنی جو کارکردگی ہے جہاں پہ ہماری نیگیٹو کارکردگی جو ہے فوکس کرتی ہے میڈیا وہ بتاتی ہے وہ بھی اچھی بات ہے وہ مجھ تک بات پہنچتی ہے متعلقہ چیزوں تک پہنچتی ہے اس پہ ہم پروٹیسٹ دیتے ہیں چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایٹ دی سیم ٹائم جو پازیٹیو ایکٹیویٹی ہے پولیس کی اس کو بھی ریفلیکٹ کرنے کے لیے وہ اپنا ایک سسٹم ایوالو کریں سو دیٹ کہ میڈیا تک بھی یہ چیزیں پہنچتی ہیں اسی طرح 18 سالوں بٹیوں کے ساتھ ساتھ کوئی ہمارا 5000 لیٹر شراب اور 3000 لیٹر لام پکڑا گیا جب ہم نے فوکس کیا کہ ان دنوں میں عام طور پہ اس طرح کا جو مینیج ہے وہ زیادہ ہوتا ہے اسی طرح ہم توقع کرتے ہیں کہ آج کل سے پھر ہماری یہ ایکٹیویٹی اور پھر جو کمپین ہے ڈرگ پیڈلرز کے ساتھ اور لیور والوں کے ساتھ اس میں بھی ہم انشاءاللہ کامیابی سے ہم کنار ہوں گے ہم کوشش کریں گے کہ لوگوں کو اس منشیات کی لعنت سے بچانے کے لیے اپنا کردار کریں اگین میں معاشرے کی طرف آؤں گا بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارے گنے کی فصل کے قریبی گنے کی فصل میں چالو بٹی لگی ہوئی ہے تو وہ ہمسائے کا وہ بیان رکھنے کے لیے کہتے ہیں یار وہ ہم نے کیا بتانا ہے پولیس کو مطلب یہ جو تھاٹ ہے یہ اسپرٹ ہے اگر ہم بحثیت معاشرہ بحثیت اسٹیک ہولڈر اور سوسائٹی کے یہ اس کو دیکھیں گے کہ اوور آل تو اس میں سوسائٹی کا نقصان ہو رہا ہے اس میں دیکھیں گے آپ یقین کریں گے چیزیں جو ہے وہ بہتر ہوں گی اور معاشرے کے اندر ایک مثبت تبدیلی آئے گی اور وہ آئی ہوپ کہ جو پورے والا سے جو مجھے اس سلسلے میں جب آپ اپنے انگیج کرنا شروع کیا نہ صرف اچھا رزلٹ آیا بلکہ اوور آل جو ہے اس میں ہمارے اپنے ذہن میں بھی ایک اچھا اسپرٹ ایک اچھا اس میں تھاٹ ہے کہ یہاں پہ پورے والا کے لوگ کام کرنے والے ہیں اس سے متحرک بھی ہیں اور اس میں پازیٹیو ایکٹیویٹی کو فروغ بھی دیتے ہیں اگین میں تمام دوستوں کا مشکور ہوں کہ آپ نے یہ